السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، مولانا فضل الرحمان نے آج چند صحافیوں سے ملاقات کی ہے اور میں بھی موجود تھا ملاقات میں۔ مولانا نے ایکچولی سمجھے میڈیا ٹاک ہی کی ہے اور بہت بڑی بڑی خبریں دی ہیں۔ ساری جو مولانا کے ساتھ میڈیا ٹاک جو ہے وہ ساری میں آپ کو ساری ایک ہی ویلاگ میں شیئر کروں گا۔ ایک تو مولانا نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات کی ہے، اور دوسرا پی ٹی آئی کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے، اور تیسرا اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے کہ یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ پی ٹی آئی عام انتخابات شفاف کرائے جائیں تو پی ٹی آئی اسمبلی صوبائی تحلیل کرنے کے لیے تیار ہے، کے پی اسمبلی، اور قومی اسمبلی سے بھی نکلنے کے لیے تیار ہے۔ یہ مولانا کو کنوے کیا گیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے۔ تو آج کمیٹی اناؤنس کی ہے مولانا نے، اور کچھ کمیٹی یعنی پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے، اور اس کے علاوہ کنونشنز بھی اناؤنس کیے ہیں۔ یہ پہلے اناؤنس ہوئے تھے، جے یو آئی کا جلسہ جو اجلاس ہوا تھا پشاور میں، اس میں یہ اناؤنس کر دیے گئے تھے، تو آج مولانا نے دوبارہ سے اناؤنس کیے ہیں۔ تو پہلا فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے مولانا نے بات کی ہے کہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ الیکشن میں مداخلت نہ کرے، سیاست میں مداخلت بند کرے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ کے ہاتھ سے معاملات نکل چکے ہیں، آپ کے کنٹرول میں اس وقت نہیں رہے۔ جو کے پی کے کی صورتحال ہے اور بلوچستان کی، وہاں پہ مولانا نے پورا نقشہ سمجھایا کہ کہاں کہاں دہشت گرد ہیں۔ مولانا نے پھر پنجاب کے بارڈر کے ڈیرہ اسماعیل خان کا جو پنجاب سے بارڈر لگتا ہے، وہاں کی صورتحال بتائی کہ بارڈر کی اس طرف یعنی کے پی کے کی طرف، ڈیرہ اسماعیل خان کی طرف تو کاروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن اس سے بارڈر کی اس طرف نہیں، یعنی 1 کلومیٹر سے بھی کم یا 1.5 کلومیٹر پر کے فاصلے پر جو ہے کاروائیاں رک جاتی ہیں۔ تو یہ کون کروا رہا ہے، کون ہے اس کے پیچھے؟ بنو، کوہاٹ اور ڈیرہ اسماعیل خان ڈویژن، یہ 3 ڈویژنز جو ہیں مولانا نے کہا کہ دہشت گردوں کے حوالے ہیں۔ رات کو پولیس جو ہے تھانوں میں بند ہو جاتی ہے، روڈ خالی ہوتے ہیں، سنسان ہوتے ہیں، عوام دہشت گردوں کے حوالے جو دہشت گرد چاہیں وہ کر رہے ہیں۔ ٹھیکیدار جو ہیں وہ بھتہ ان سے لیا جاتا ہے، اگر 10 کروڑ کا ٹھیکہ کسی نے لیا تو ان سے 1 کروڑ روپیہ لیا جاتا ہے، اگر 1 ارب کا کسی نے ٹھیکہ لیا تو 10 کروڑ دہشت گردوں کو دیے جاتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے کے پی کے کی، اور بلوچستان کا بھی یہی بتایا۔ مولانا نے کہا کہ دیکھیں، آپ نے بنگال توڑنے کے لیے ایوب خان نے سن 58 سے ایک ماحول بنانا شروع کر دیا تھا، تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ 2 صوبوں کو الگ کرنے کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے، کیونکہ اب معاملات ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ اب ایمرجنسی اور مارشل لا ان کے کام نہیں آنے والا، کیونکہ حالات اب مارشل لا کے بھی حق میں نہیں ہیں۔ عوام اس وقت تنگ ہو چکی ہے، ان سے معاملات سنبھالے نہیں جا رہے، سیاسی فیصلے کرنے کی ان میں صلاحیت نہیں ہے، ان کا کام نہیں ہے۔ مولانا نے کہا کہ جو واقفان حال ہوتے ہیں ان میں بھی ہوں، میں بھی بہت کچھ جانتا ہوں کہ کہاں کہاں گیپ ہے، کہاں کہاں گڑبڑ ہے، کہاں کہاں جو ہے خلا ہے، یہ مولانا نے کہا۔ لیکن مولانا نے اسٹیبلشمنٹ پہ زور دیا ہے کہ وہ اپنی پالیسیوں کا عصر نو جائزہ لے، اور اگر یہ طریقہ ہے کہ بھائی پارلیمنٹ کو بھی اپنی لونڈی بنا کے رکھنا ہے اور سیاستدانوں کو بھی اپنے نوکروں ملازموں کی طرح ڈیل کرنا ہے، سیاستدانوں کی تذلیل کرنی ہے، تو یہ مزید نہیں چلے گا۔ عوام تنگ آ چکی ہے، اور اب ہم عوام کے ساتھ ہیں۔ مولانا نے کہا کہ ہم عوام کے ساتھ ہیں، اور بنو میں کسان کنونشن کا اعلان کیا ہے، پشاور میں کنونشن کا اعلان کیا ہے، اور 3 لکی مروت میں بھی تیسرا جو ہے کنونشن کا اعلان کیا ہے۔ 3 کنونشن کو بلائے جائیں گے۔ اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے مولانا نے بتایا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کے لیے 5 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے جے یو آئی کی، اور اس میں کامران مرتضیٰ صاحب جو ہیں وہ کنوینر ہوں گے، اور مولانا لطف الرحمان اس میں شامل ہوں گے بطور ممبر، اور مولانا فضل ایک سابق ایم این اے ہیں فضل غفور،
وہ بھی شامل ہوں گے، اور اس میں اسلم غوری صاحب ہیں، ترجمان جو ہیں JUI کے، اور اس کے علاوہ ایک اور ممبر ہیں مولانا امجد خان۔ یہ 5 رکنی کمیٹی ہے۔ مولانا نے کہا کہ یہ کمیٹی PTI کے ساتھ رابطہ کرے گی اور مذاکرات کرے گی۔ PTI کے ساتھ ہم معاملات بہتر کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ تو ہمارے معاملات بہتر تھے، ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن تھا، لیکن PTI کے ساتھ تصادم والی پالیسی تھی اور شدید اختلافات تھے۔ اس وجہ سے PTI کے ساتھ اب ہم جو ہے تعلقات بہتر بنانے جا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی نکات میں بتا دیتا ہوں۔ اچھا، مولانا نے کہا کہ مارشل لاء اور ایمرجنسی سے اب کام نہیں چلے گا، حالات اور اختیارات اب ان کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسی پر رد و بدل کرے اور اثر نو جائزہ لے، ایسے ملک نہیں چلے گا۔ بنگال کی طرح اب 2 صوبوں کو ملک سے الگ کرنے کے حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ جس راستے پر یہ چل رہے ہیں وہاں منزل نہیں ہے۔ ان کے پاس سیاسی معاملات طے کرنے کی کوئی صلاحیت نہیں ہے۔ یہ اداروں اور پارلیمنٹ کو اپنی لونڈی اور عوامی نمائندوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں۔ فوج کو صحیح راستے پر مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہم فوج کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے، لیکن فوج اپنے کام سے کام رکھے جو فوج کا کام ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ ایمرجنسی لگائیں، مرضی کی جماعتیں چاہیں، مرضی کی جماعتیں پارلیمنٹ میں لائی جائیں اور مرضی کی سیاسی جماعتیں بنائی جائیں، تو یہ اجازت ہم آپ کو ہرگز نہیں دیں گے۔ JUI عوام اور امن کے ساتھ ہے۔ مولانا نے کہا کہ امن امان انتہائی ضروری ہے۔ ہم یہ کل جو بنوں میں بھی ہوا تھا وہ بھی امن ریلی تھی، تو جب تک امن امان نہیں ہوگا تب تک معیشت بہتر نہیں ہوگی، اور امن امان اور معیشت خراب ہوگی تو سیاسی عدم استحکام ہوگا، تو یہ ملک کیسے چلے گا پھر؟ اچھا، اس کے علاوہ مولانا نے کہا کہ جی فسادیوں سے ہم نمٹ لیں گے۔ جو ہمارے پرامن ریلیوں میں جو لوگ فسادی اگر گھس جاتے ہیں یا گھسائے جاتے ہیں تو وہ ہم ان سے نمٹ لیں گے۔ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ اچھا، کیا نئے انتخابات مسائل کا حل ہے؟ آپ سمجھتے ہیں، آپ کہتے ہیں، یہ سوال تھا، آپ کہتے ہیں کہ صورتحال نارمل اور استحکام آئے گا۔ PTI سے متعلق حکومتی پالیسیاں کیا غیر جمہوری نہیں ہیں؟ جس پر اچھا، ایک مولانا سے پوچھا گیا کہ عمران خان پر مقدمات کے حوالے سے کیا کہیں گے، تو مولانا نے کہا کہ جی بانی PTI سمیت سیاستدانوں پر مقدمات نہیں بننے چاہیے، کسی بھی سیاستدان پہ مقدمہ نہیں بننا چاہیے، میں اس کے حق میں نہیں ہوں۔ ہم نے الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ PTI کے ساتھ مقابلہ میدان میں ہے۔ جو سیاسی سہولت یا مراعات بطور سیاستدان مجھے حاصل ہوں وہ سب کو یکساں ہونے چاہیے۔ فوج الیکشن سے لا تعلق ہو جائے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پارلیمانی اور بلدیاتی انتخابات ایک ساتھ ہونے چاہیے۔ نگران سیٹ اپ کا تصور ختم کیا جائے۔ پوری دنیا میں نگران سیٹ اپ کا تصور نہیں ہے، ہمارے پاس ہے صرف، تو یہ ختم ہونا چاہیے۔ غیر جانبدار اور شفاف انتخابات کے سوا ملک میں امن آئے گا، نہ معاشی استحکام آئے گا۔ ملک میں معاشی اور سیاسی عدم استحکام سے جس سے امن امان خراب ہوگا۔ قوم 2001 سے امن کی متلاشی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ سیاسی عدم استحکام سے ان کو مواقع ملیں گے کنٹرول کرنے کے، اداروں کو، پارلیمنٹ کو، اور ان کے مواقع پیدا ہوں گے ان کے لیے۔ اب عوام 2024 میں پوچھتی ہے کہ کس بات کا آپریشن کر رہے ہو؟ مدارس دینی علوم اور تہذیب کے محافظ ہیں، مغرب کو مذہبی ماحول اور قوتیں قابل قبول نہیں ہیں، ریاستی ادارے ذمہ دار ریاست کا کردار ادا نہیں کر رہے، ریاستی ادارے کس کا کردار ادا کر رہے ہیں یہ سمجھ میں ہمیں نہیں آ رہی۔ اچھا جی، مولانا نے پارٹی وابستگی سے بالا تر ہو کر عوامی امن جلسوں کا بھی اعلان کیا، اور یہ جلسے JUI کے نہیں ہوں گے، یہ عوامی جلسے ہوں گے مولانا کے بقول، کہ 5 اگست کو بھارت کی جانب سے کشمیر کے آئینی حیثیت کی تبدیلی کے خلاف ملک گیر یوم سیاہ منایا جائے گا۔ 10 اگست کو مردان میں کسان کنونشن منعقد کیا جائے گا۔ 11 اگست کو پشاور میں تاجر کنونشن، اور 18 اگست کو لکی مروت میں امن کنونشن منعقد کیا جائے گا۔ تمام عوامی اجتماعات میں خود شریک ہوں گا۔
یہ مولانا نے کہا کہ میں خود ذاتی طور پر ان اجتماعات میں شریک ہوں گا۔ یہ اقدامات پارٹی وابستگی سے بالا تر ہو کر عوامی ترجمان ہوں گے۔ پاکستان کی عوام 2001 سے 2024 تک امن کو ترستی رہی ہے۔ بنیادی ضرورت امن ہے۔ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام لازمی ہے۔ اس کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ملک اب مزید کسی ایڈونچر یا مارشل لا کا متحمل نہیں ہو سکے گا۔ کوئی قیاس بھی نہ کرے۔ تو یہ مولانا کی میڈیا ٹاک تھی، جو مولانا نے خبریں آج 4-5 پہلوؤں سے آج میڈیا سے گفتگو کی ہے، جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔